بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ ابھی تک آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کیجئے تاکہ میرا ویلاگ پروگرام آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ آج ہم انتہائی دلخراش واقعے پر بات کریں گے، اور یہ واقعہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں ہونے والی ایک ٹریجڈی کو اس سے جیسے چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی، چھوٹے غم کو بڑا غم کھا جاتا ہے، اس طرح ہمارے ہاں ہونے والی ٹریجڈیز، یہ میں لفظ بول رہا ہوں اور مجھے کئی واقعات یاد آ گئے۔ منو بھائی کے کالموں میں پڑھی جانے والی وہ لڑکی جو گونگی تھی، پاگل تھی، سڑک پر بچہ جنتے ہوئے ساری رات چیخیں مارتی رہی، سردیوں میں کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ 100 بچوں کا قاتل جاوید اقبال، 100 بچے کیسے کہاں قتل ہو گئے۔ مردے کھانے والے خاندان کی داستان ہو، یا گجرپورہ بائی پاس پر لٹ جانے والی نیک خاتون ہو جو بچوں کو بچاتے بچاتے اپنی عزت گنوا بیٹھی، چند زیب کی خودکشی ہو، یا کوئی ایسا اور واقعہ، ہمارے لیے ایک دن ہوتا ہے، اس واقعے کا تدارک، اس واقعے کا ازالہ دوسرے ویسے وحشیانہ واقعے سے ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ کوئی بھی قوم اسی طرح مہذب نہیں ہوتی۔ کم از کم 200 جرائم کے سزائے موت تھی یہ جب دنیا میں عمرانی علوم متعارف کیے گئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو پروٹوکول ہی نہیں مان۔ میں نے یہاں کے علماء کو دیکھا کہ جیسے کوئی ڈان جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مافیاز کی ہر جگہ منوپلی، غنڈہ گردی، وحشت، یہ صرف اس لیے ہے کہ قانون جو ہے پتہ ہے کہ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہنا، کسی نے کچھ پکڑنا نہیں، کسی نے کوئی کسی کی پکڑ نہیں کرنی۔ یہ وجہ ہے ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کے لیے کہا گیا، اور انسانوں کے لیے تو خیر کرنا ہی کرنا ہے۔ درندگی کی سیریز ہے اور یہ چلتی رہے گی جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب تک قوت کی بجائے دلیل نہیں آتی، اور جب تک یہ جو اب ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے سوسائٹی کی، اس کا اب ایک ہی حل ہے، وہ ہے قانون کی حکمرانی اور صحیح معنوں میں حکمرانی۔ ناظرین، میں نے 1,25,000 سے لے کر لاکھ روپے تک ٹیلنٹڈ بچوں کو تنخواہ لیتے دیکھا ہے، اور آپ یقین کریں بعض محکمے ایسے ہیں کہ اگر 5 لاکھ 10 لاکھ سے کم ان کی دیہڑی لگے نا تو کہتے ہیں آج مندہ بہت ہے۔ ہم پوری طرح برباد ہو چکی سوسائٹی میں بدل چکے ہیں۔ اعتماد کا اتنا فقدان ہے کہ پٹرول ڈالنے والا گاڑی کی ونڈو توڑنے کو درپے ہوتا ہے کہ دیکھ لیں میں ٹھیک کر رہا ہوں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی واردات میٹر کے اندر ہوگی۔ میں کہتا ہوں اتنی فیک سوسائٹی کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے لوگوں کو ان کے دعووں کے اندر نہیں پرکھا۔ ہم نے نعرے سنے، ہم اپنا آپ گروی رکھ چکے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جو سارا دن سارے کے سارے عوام سیاست کرتے ہیں، اور سیاست ہے نہیں، قانون کی عملداری کرتے ہیں، یعنی ڈیمانڈ کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تعارف اور پروٹوکول کے خلاف ہیں، مگر اسی کی ہی عزت کرتے ہیں۔ آپ جائیے کسی بھی مہذب ملک میں، آپ کو کسی ایس ایچ او کا، کسی پولیس افسر کا، کسی کسٹم والے کا کچھ نام نہیں پتہ ہوگا۔ یہاں 7 پچھلی نسلیں لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں کہ کون ہے، اس کو کہاں سے لانا ہے، اور وہ ماشاءاللہ جو بھی ہو، حاکم لگا نہیں کہ کوئی 3,000 فرعون اس میں سے نکلا نہیں۔ اور مکاری جو ہے اس کا اظہار، میں اللہ مجھے معاف کرے، میں نے لوگوں کو تسبیح کے ساتھ بڑی واردات ڈالتے دیکھا۔ اب اس میں جو اللہ کے نیک اور جینون لوگ ہیں ان کے لیے کیا کریں؟
اور بھی بہت شاعر دین ہیں جو لوگوں نے اپنا رکھے ہیں۔ میں دوسری طرف نکل گیا۔ بات صرف اتنی ہے، کیا دنیا میں کوئی کرۂ ارض پر ایک بھی ملک ایسا ہے جہاں اس قسم کی بربریت ہوئی ہو؟ جانور بھی گرے ہوئے کو منہ نہیں لگاتے، چلے جاتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ڈسکوری میں تھی، یہ جو جراف ہوتی ہے، کینگرو، یہ اس کے بچے کو کوئی 10-12 شیر جو ہیں وہ کھانا چاہتے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے وہ زخمی ہے، تو اس کی ماں آ کے اس کے دونوں پاؤں، اپنے پاؤں کے نیچے کھڑی، ساری رات شیر ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، ایک ماں کا احترام شیر کر رہے ہیں، وہ اس کو کچھ نہیں کہتے، پو پھٹ جاتی ہے، دن نکل آتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ جو گجر پورہ میں ماں لٹ گئی، حیا کرو، اس کے بچے ہیں، ڈکیت گھروں میں گھسیں گے، چیف جسٹس صاحب ہوں یا آئی جی صاحب۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے ان پر ایک کلپ بنایا ہے آئی جی صاحب پر، کہ وہ سنگاپور کی طرز پر ترقیاں دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آئی جی صاحب کو یقیناً علم ہے، یہ چیف جسٹس صاحب کو بھی علم ہوگا، اور میرا یہ یقین ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب تک بھی یہ ظلم کی باز گشت پہنچ چکی ہوگی۔ مقصد یہ نہیں کہ اس کو کچھ کریں۔ وزیر اعظم صاحب جو خادم پنجاب تھے، ان کو بھی پتہ ہوگا ہمارے ہاں ترجیحات ہیں کہ اختیارات کیسے زیادہ لیے جائیں، پروٹوکول کیسے زیادہ لیا جائے، فری فنڈ میں بجلی کیسے، سوئی گیس کیسے، یہ جو چیزیں ہیں یہ کیسے لی جائیں۔ ان کو بھی کچھ دے دو۔ یہ جو چوکوں میں کھڑے ہیں، 11 بجے تک کھڑے ہیں، کوئی ان کے وجود کا قیمت لگانے نہیں آتا مزدور کی۔ اور بیٹیاں اپنے اندر بات رکھتی ہیں، باپ سے نہیں کہتی، انہیں پتہ ہے باپ نہیں کر سکتا۔ ماں بہانے سے باپ سے لڑتی ہے، اندر سے وہ بچوں کا دکھ بیان کر رہی ہوتی ہے۔ نوجوان جو ہیں وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، یار یہ اگر حکمران ہو تو پھر تدارک کرو، اس سے تو بہتر ہلاکو خان تھا جس کے قافلے کی کوئی خاتون لٹ گئی، وہ بحری قزاقوں نے لوٹ لیا، اس کو قافلہ لوٹ لیا، تو وہ قافلہ ہلاکو خان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے آ کر رداد سنائی۔ میں شارٹ کرتا ہوں، ہلاکو خان نے خط لکھا بغداد کے خلیفہ کو کہ ڈاکو مجھے دے دو، لٹا ہوا مال دے دو، یا اپنے ملک کے مطابق سزا دے دو۔ اس نے کہا میں قاصر ہوں۔ وہ پھر آ گیا، پھر 16 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ اس تلواروں سے قتل کیے گئے، اور دجلہ کا دریا رنگ بدل گیا، 9000 لائبریریاں جل گئی، برباد کر کے رکھ دیا اس نے۔ کس بات پر؟ جب قافلے کے پاس وہ اس کا جواب آیا نا خلیفہ کا، تو وہ ریپریزنٹیٹیو جو تھا اس قافلے لٹے کا، اس نے کہا، جب سنا کہ یہ نہیں دے رہا کچھ، یہ خلیفہ صاحب بے بس ہیں، تو اس نے کہا ہلاکو خان، جب ہم لٹ رہے تھے تو ایک عورت نے تیرے نام کی دہائی دی تھی کہ کدھر ہو، ہمارے حکمران ہو۔ تو وہ ڈرتا تھا مسلمانوں سے، ان کی بڑی جاہو شان تھی، ایک جلال تھا، ایک نام تھا، ایک تاریخ تھی۔ تو یہ سن کر کھڑا ہوا، اٹھا، اس نے کہا آسمان لازوال کی قسم ضرور پہنچوں گا۔ پھر وہ پہنچا۔ یار ہم تو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ان کے اسباق ہیں، اور پھر ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب جو اللہ نے تحفہ دی وہ ہمارے پاس ہے، کوئی کمی نہیں ہے، صرف نیت کی اور اختیارات حاصل کرنے کی۔ یہ جو فکر ہے اس میں کمی آنی چاہیے، اور جو اللہ نے کوئی کمی نہیں ڈالی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے پاس ذرائع ہیں۔